اچھا، تو آج ہم بہار کابینہ کے 10 جون 2025 کے فیصلوں پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، سرکاری رپورٹس بھی ہیں۔ جی ہاں، 10 جون والے فیصلے کل 22 تجویزیں منظور ہوئی ہیں، سنا ہے؟ بالکل، 22 تجویز، لیکن ہم ذرا زیادہ توجہ ان پر دیں گے جن کا تعلق نوکریوں سے ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے۔ چلے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو بڑی خبر ہے، گرام پنچایت کی سطح پر 8,093 لوور کلاس کلرک یعنی LDC کی نئی نوکریاں۔ جی 8,093، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ بہار میں 8,000 سے زیادہ پنچایتیں ہیں، تو تقریباً ہر پنچایت کے لیے ایک۔ ہاں، تو مطلب اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں، وہ بھی پنچایت کی سطح پر۔ دیکھیے، یہ کل منظور شدہ 8,414 نئی نوکریوں کا بڑا حصہ ہے، تو لگتا ہے مقصد، جیسا کہ خبروں سے اندازہ ہو رہا ہے، شاید دوہرا ہے۔ اچھا۔ ایک تو یہ کہ مقامی انتظامیہ کو بالکل زمینی سطح پر یعنی پنچایت لیول پر مضبوط کیا جائے، اور دوسرا ظاہر ہے دیہی علاقوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے سرکاری نوکری کے مواقع پیدا کرنا، وہاں مانگ بھی بہت ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی انتظامیہ کو لوگوں کے قریب لانے کی کوشش۔ جی، ایک طرح سے یہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئیں براہ راست سرکاری نوکریاں، لیکن کیا مستقبل کی تیاری کے لیے بھی کچھ سوچا گیا؟ مطلب ہنر وغیرہ سکھانے کی کوئی بات ہوئی؟ ہاں بالکل ہوئی۔ اسی میٹنگ میں ایک میگا اسکل سینٹر بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ میگا اسکل سینٹر؟ جی، اس پر خرچہ بھی کافی بتایا جا رہا ہے، کوئی 281 کروڑ روپے، اور ہدف یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں 21,600 نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے۔ واہ، 21,600؟ جی، اور ٹریننگ بھی وہ جو مارکیٹ میں چلتی ہو۔ تو یہاں دیکھیں، حکمت عملی تھوڑی مختلف ہے، صرف نوکری دینا نہیں بلکہ انہیں اس قابل بنانا کہ وہ خود روزگار حاصل کر سکیں یا بہتر نوکریاں حاصل کر سکیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے زیادہ پائیدار حل کی طرف قدم ہے، لمبی مدت کی سوچ ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، دوسرے شعبوں کا کیا بنا؟ کیا کھیلوں یا صحت کے محکمے میں بھی کچھ نوکریاں نکلی ہیں؟ ہاں، کچھ وہاں بھی ہوا ہے۔ کھیلوں کے محکمے میں جو کلیریکل اور نچلے کیڈر ہیں، ان کی بھرتی اور سروس کے نئے رولز بنائے گئے ہیں۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی پٹنہ میں جو لوک نائک جے پرکاش نارائن ہسپتال ہے، وہاں ایک سپورٹس انجری یونٹ کے لیے 36 نئی پوسٹس بھی منظور ہوئی ہیں۔ یعنی کھیلوں کے انفراسٹرکچر پر بھی توجہ ہے، کھلاڑیوں کی صحت کا خیال۔ جی، لگتا تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت مارکیٹنگ میں، ایئر کرافٹ آرگنائزیشن میں اور صحت کے محکمے میں بھی کچھ تھوڑی بہت اضافی نوکریاں ہیں۔ تعداد اتنی زیادہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے۔ صحیح۔ اچھا، نوکریوں اور ہنر کے علاوہ ایک اور فیصلہ مجھے کافی دلچسپ لگا، وہ خواتین سرکاری ملازموں کے لیے رہائش والا۔ ہاں، وہ واقعی ایک اہم پالیسی ہے، اور اس کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ مطلب کن خواتین کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، پالیسی یہ ہے کہ تمام خواتین سرکاری ملازمین، چاہے وہ پنچایت آفس میں ہوں یا ریاستی سیکریٹریٹ میں، یہاں تک کہ پولیس اہلکار بھی، سب شامل ہیں؟ جی ہاں، سب، ان سب کو جہاں ان کی پوسٹنگ ہوگی اس کے قریب ہی مفت رہائش دی جائے گی۔ اندازہ ہے کہ اس سے کوئی 3.5 سے 4 لاکھ خواتین ملازمین کو فائدہ پہنچے گا۔ 3.5 سے 4 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور اس کا مقصد صرف سہولت دینا نہیں ہے۔ خبریں بتا رہی ہیں کہ اس سے خواتین کی ورک فورس میں شرکت کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور خاص طور پر جو دور دراز علاقوں میں کام کرتی ہیں ان کے لیے تحفظ اور آسانی بھی ہوگی۔ یعنی یہ ایک سماجی قدم بھی ہے، صرف انتظامی نہیں۔ یقیناً یہ عملی مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، 8,000 سے زیادہ کلرکوں کی نوکریاں پنچایت کی سطح پر، ہنر سکھانے کے لیے ایک بڑا مرکز، کھیلوں میں بھی کچھ نئی بھرتیاں اور سہولیات، اور پھر خواتین ملازمین کے لیے رہائش کی بڑی سہولت۔ ان سب فیصلوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو یہ حکومت کی ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، کثیر جہتی حکمت عملی لگتی ہے۔ کثیر جہتی؟ ہاں، مطلب یہ صرف فوری نوکریاں دینے پر نہیں رک رہے، بلکہ لمبی مدت کی صلاحیت سازی، جیسے ہنر سکھانا اور ایک سپورٹیو ماحول بنانا، جیسے خواتین کے لیے رہائش، اس پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ اور خاص طور پر فوکس نوجوانوں اور خواتین پر ہے، وہ بھی زمینی سطح پر۔ جی بالکل، یہی نقطہ ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے،
کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر زمینی سطح پر نوکریاں دی جا رہی ہیں اور خاص طور پر خواتین کی رہائش پر جو توجہ ہے، اس کا آنے والے سالوں میں بہار میں مقامی حکومت کے کام کرنے کے طریقے پر اور وہاں کے سماجی تانے بانے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔